بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے متعلق، جس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ سجدہ کرو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس میں ایک بحث علامہ رضی سے نقل کی تھی کہ رضی نے اللہ کا استثناء اور اس کے انقطاع پر بحث کی ہے، اور رضی نے یہ بتلایا ہے کہ استثناء کیسے ہوتا ہے اور اللہ ابلیس سوائے شیطان کے اس میں استثناء کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے کافیے کی جو شرح رضی نے لکھی ہے اس کی دوسری جلد میں انہوں نے تفصیل سے احکام المستثنیٰ کے نام سے بحث کی ہے اور تقسیم کی ہے مستثنیٰ کی، اور تعریف بھی بیان کی ہے ہر ایک قسم کی۔ تو اگر حوالہ تلاش کرنا ہو تو اس کی جو کافیہ کی شرح رضی کی ہے اس کی دوسری جلد دیکھ لی جائے، اس میں یہ تمام بحث اور چیزیں مل جائیں گی جو کل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے، ایک چیز اور خیال میں آئی، وہ یہ کہ آپ دو آیات میں ذرا فرق دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جب شروع ہوا تھا تو اللہ تعالی نے وہاں پر کیا لفظ ارشاد فرمائے تھے، یعنی اس قصے کو کن الفاظ سے شروع فرمایا تھا۔ یہ سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت ہے، اور فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے پروردگار نے۔ یہ ایک قصہ، اور یہاں آپ دیکھیے تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے۔ دونوں جگہوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا ہے پہلا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، یعنی تخلیق بھی نہیں بلکہ ان کی خلافت اور اسماء کی تعلیم اور ان چیزوں کا ذکر آیا تو شروع کی ہے آیت کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے پروردگار نے یہ کہا، اور یہاں پر ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا۔ تو دونوں آیات میں آخر دونوں قصوں کے آغاز میں ان الفاظ کا فرق کیوں ہے، اور اس کی طرف بھی مفسرین کی نظر گئی ہے، اور آپ دیکھیے کس دقت نظر سے انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے اور اللہ کی کلام سے کیسے کیسے عجیب نکات پیدا کیے، اور کیسے انہوں نے اللہ کی کتاب کا ایک ایک حرف غور سے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا ہے پہلے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے پروردگار نے کہا، اور دوسرے قصے کے آغاز میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا۔ تو رب کا لفظ لائے ہیں پہلے قصے کے آغاز میں، اور دوسری بات کے آغاز میں ہم نے کہا کہ الفاظ لائے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پر اصل میں بات یہ تھی کہ وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور پھر انہیں خلافت دینا اور یہ ساری چیزوں کا ذکر تھا، اور تعلیم تھی اسماء کی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالی کی صفت ربوبیت اور اللہ کا رب ہونا اور اللہ تعالی کا تربیت کرنا اور اللہ تعالی کے رب ہونے کا نام ہی مناسب تھا، کیونکہ اللہ تعالی نے آگے بتانا تھا کہ ہم نے کیسے تعلیم دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماء کی، اور کیسے ہم نے خلافت کے منصب کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ تو اس اعتبار سے وہاں ربوبیت کی صفت مناسب تھی، اس لیے اللہ کے کلام میں حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ وہاں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کہا جائے کہ جب آپ کے پروردگار نے یہ فرمایا۔ اور یہاں پر بات آ گئی سجدے کی، تو جب یہاں پر سجدے کی بات آئی تو یہ عظمت کے قائم مقام تھا
اس سے جلالت شان ٹپکتی تھی اور اس سے روب اور دبدبہ ہے، بادشاہت ہے، اس لیے مناسب یہ ہوا کہ یہاں کوئی اور صفت کرنے کی بجائے بادشاہوں جیسا کلام کیا جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو۔ فرق سمجھیا؟ تو اس لیے ان دونوں مقامات پر دونوں باتیں اللہ تعالی نے کمال کا کلام فرمایا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے، وگرنہ ان دونوں چیزوں میں بظاہر فرق کرنا دشوار تھا۔ تو ایک مقام پر کہا کہ جب تیرے پروردگار نے یہ کہا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا قصہ وہی ہے لیکن یعنی اسی سیریز میں چل رہا ہے، مگر یہ فرمایا کہ وہ اسکلنا جب ہم نے کہا، تو یہاں ہم نے کہا یہ بادشاہت ہے اللہ کی جو شمار کی جاتی ہے، اور یہ حکمرانی ہے حق تعالی شانہ کی، جس کو چاہے جس کے سامنے جھکا دے۔ فرشتے بھی اس کے عاجز محتاج مخلوق، اور انبیاء اور اولیاء اور انسان اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے کائنات کے آخری فرد تک سب کے سب اپنے مراتب میں جتنے بھی بلند اور پست ہوں ہیں بہرحال اللہ کی مخلوق اور اللہ کے سامنے محتاج۔ حق تعالی شانہ کے سامنے بڑے سے بڑا آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی مخلوق ہونے کے ناطے سے ہیں بہرحال اللہ کی مخلوق، وہ اس مخلوق ہونے کے دائرے سے نکل نہیں سکتے۔ اس لیے یہاں پر یہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا تو یہ جو ہم نے کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ عظمت تھی، اس لیے اللہ تعالی نے عظمت کے اعتبار سے یہ فرمایا۔ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اس کی بھی صراحت کی ہے۔ دوسری بات تو یہ ہوئی، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیا کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ سجدہ کیا چیز تھی؟ مفسرین نے اس پہ جتنا کچھ بھی لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ یہ سجدہ اصل میں اللہ تعالی کو تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ایسے ہی تھی جیسے قبلہ کی کعبۃ اللہ کی حیثیت ہے، کہ جب کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرتا ہوں کعبے کی طرف، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو ایک قول تو یہ ہوا کہ ہم نے کہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدہ کرو، تو مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ مانو اور انہیں قبلہ مان کر پھر ہمارے لیے سجدہ کرو۔ اللہ تعالی نے اصل میں یہ فرمایا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے بعض مفسرین نے لکھی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اصل میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے لیے ہی کیا تھا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بس یہ تھا کہ انہیں کیا کر لیا جائے، ان کی طرف منہ کیا جائے۔ تو لام جو یہ ہے انہوں نے الہ کا مترادف مانا، اور سمت اور طرف کے معنی میں، جہت کے معنی میں، ٹوورڈز کے معنی میں، اور سجدہ صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سمت میں ہوا، جیسے کہ آج بھی کعبۃ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، اور مسجود حقیقی ذات جس کے سامنے سجدہ کیا جائے وہ آج بھی کعبہ نہیں ہے، رب کعبہ اللہ تعالی ہی ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالی ہی کی ذات تھی، اس لیے بہت سے مفسرین اس طرف گئے۔ معالم التنزیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی مانند تھے اور سجدہ اللہ تعالی کے لیے تھا، اور بیضاوی نے واضح طور پر لکھا ہے فالمسجود لہو بالحقیقت هو اللہ، اور حقیقت میں مسجود جس کو سجدہ کیا جائے وہ تو اللہ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی مانند تھے۔ قرطبی نے بھی لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ایسے گویا وہ قبلہ ہیں۔ اسی طرح بحر محیط میں امام شعبی رحمت اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو بہت سے مفسرین نے
اس لیے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سجدہ کرو اور سجدہ اللہ ہی کو کرو. اللہ تعالی نے یہ بتلایا. تو ایک رائے تو یہ، اس رائے کا ضعف اور اس تفسیر کے ضعیف ہونے کی، کمزور ہونے کی بات ابھی بیان کرتے ہیں. دوسری رائے یہ دی گئی ہے کہ یہ سجدہ اصل میں شکر کا تھا، اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم شکر کا سجدہ ادا کرو فرشتوں، کہ ہم نے اتنا اس کائنات کا ایک نیا نظام بنا دیا. یہاں اب خلافت جاری ہوگی، یہاں اب انسان بسیں گے، یہاں اب وہ گناہ کریں گے اور ہماری مغفرت کی صفت سامنے آئے گی. اور یہاں پر قتل و خون ریزی بھی اگر ہوگی تو اس کے لیے عدل کا نظام وجود میں آئے گا اور خلافت ہوگی. اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے اور وہ ان اسماء کا ہمارے ورد اور وظیفہ کریں گے جو اسماء گرامی تمہارے علم میں بھی نہیں ہے. تفسیر مفسرین نے اس کی طرف یہ کی ہے کہ اتنا بڑا نظام جو قائم ہو رہا ہے اس پہ سجدہ شکر ادا کرو. اور اس دوسری اور پہلی تفسیر کو محققین نے رد کیا ہے، اور خاص طور پہ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے وہ کہتے ہیں، اور باقی مفسرین بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کعبۃ اللہ جیسی تھی، قبلہ جیسی تھی، تو اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کون سا شرف اور عزت کی بات تھی کہ شیطان نے اس سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے جو انکار کیا ہے قرآن پاک میں آیا ہے دوسری جگہ پہ کہ انہوں نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اور اللہ تو نے اس شخص پر غور کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جسے تو نے مجھے میرے مقابلے میں زیادہ عزت دی ہے. تو وہ کہتے ہیں زیادہ عزت اسی وقت بن سکتی ہے جب سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ انہیں قبلہ مان لیا جائے یا سجدہ شکر اللہ کو کیا گیا اور آدم علیہ السلام درمیان میں قبلے کی مانند تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اس طرح ظاہر نہیں ہوتی، لہذا یہ کہنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا گیا. اسی طرح پھر وہ انہی دو اقوال یعنی یہ سجدہ شکر یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت بمنزلہ قبلہ و کعبہ، وہ کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں دوسری بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جو سجدہ کرنے والے ہیں جس چیز کو سجدہ کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے کرنے والوں سے افضل ہو. ایک چیز ہے اسے سجدہ کیا جا رہا ہے، مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی مانند ہیں، انہیں سجدہ کیا جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کو سجدہ سارے مسلمان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سجدہ کر رہے ہیں جو ساجدین ہیں سجدہ کرنے والے ہیں وہ اس سے افضل اور اعلیٰ قرار پائیں جس چیز کو سجدہ ہو رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ہزاروں ایسے بندے ہیں جو قبلہ کی طرف سجدہ کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ کعبۃ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں ہے. کعبۃ اللہ جو ہے وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجے کی چیز ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے، ان کا رتبہ اور ان کی شان بڑی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو سجدہ کیا جا رہا تھا سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صورت بھی نہیں قرار پاتی کہ جو سجدہ کر رہے تھے ان سے وہ ضروری ہے کہ افضل ہی ہو، تو یہ بھی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تھا. تیسرا قول انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سجدہ اصل میں تعظیم تھی اور کنایا ہے کہ جھکنا تھا اصل میں، اور یہ لفظ کنائے کے طور پر استعمال کیا ہے سجدے کا، اور کنایتن اشارتن یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدہ کروایا، تو مراد یہ ہے کہ وہ تعظیم کرائی
اور فرشتے جو تھے وہ اس تعظیم کے لیے جھک گئے. یہ تیسرا قول مفسرین نے یہاں لکھا ہے. اس لیے وہ سجدے کے قائل نہیں ہیں، جھکنے کے قائل ہیں. اور بہت سے مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں، خاص طور پہ نصفی رحمت اللہ علیہ نے مدارک میں تو واضح طور پر لکھ دیا. انہوں نے کہا کان ذالک انحنا، یہ جھکنا تھا، یہ نہیں ہے کہ ٹھوڑیوں کے بل کوئی فرشتے سجدے میں گر گئے تھے. روح المعانی نے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف جھکنا تھا. اور صاحب قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بتایا ہے. صاحب الجامع لاحکام القرآن جو ہیں وہ کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ سجدے نہیں تھے جو آج ہم لوگ کرتے ہیں، بلکہ لغت میں جو سجدے کا معنی ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، اعتراف کرنا دوسرے کا، اور اپنے آپ کو کم درجے میں کر لینا، عجز و نیاز کا اظہار کرنا، اطاعت کا اظہار کرنا، وہ کہتے ہیں یہ چیز تھی. بعض مفسرین کا خیال یہ. تیسرا قول یہ ہوا، اور اس پر بھی بہت سے مفسرین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے. یہ مان لیا جائے یا پھر چوتھی بات مان لی جائے جو مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقت میں سجدہ ہی تھا اور سجدہ کیا گیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ کہتے ہیں آخر ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ خام خواہ قرآن پاک کی ان تصریحات کو یہ کہا جائے کہ یہ اشارے ہیں اور کنائے ہیں. صاف صاف کہا جائے کہ سجدہ کیا تھا فرشتوں نے. تو فرشتے جھکے تھے یا سجدہ کیا تھا؟ دونوں صورتوں میں بات ایک ہی سامنے آتی ہے کہ کیا یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا یا یہ شرعاً عبادت کے درجے میں تھا؟ دونوں چیزوں میں سے کیا چیز تھی؟ تو اس لیے ہم تو مکمل طور پر اس کا رد کرتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ قطعاً یہ سجدہ عبادت نہیں تھا. شرک اور کفر کسی زمانے میں جائز نہیں رہا. یقیناً یہ سجدہ عبادت نہیں تھا. اسے سجدہ مان لیا جائے تو بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ سجدہ تعظیم کے اعتبار سے تھا، عبادت علیہ باللہ ہوئی نہیں سکتی کہ حق تعالی شانہ اپنے سامنے شرک کی اس بات کو کرائیں. اسی لیے مفسرین نے بڑی صراحت سے کہا ہے کہ یہ جو جمہور فرشتے تھے، یہ جو پیشانی کے زمین پہ رکھنا تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تو عبارت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں نے اس کیفیت میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کیسے ہوا تھا، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا. اور جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تھا جو فرشتوں کو دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی پیشانیاں زمین پر رکھتی تھیں جیسے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. ظاہر میں یہی سجدہ ہوتا ہے، لیکن یہ سجدہ جو تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم، ان کی عزت، ان کے اعزاز کے اظہار کے لیے تھا. یہ سجدہ ایسا نہیں تھا کہ سجدہ عبادت ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات میں آغاز جو کیا ہے، ابتدا جو کی ہے اس کائنات کی، ہم سمجھتے ہیں نبوت ہے، تعلیم ہے، اللہ کی توحید تھی، شرک نہیں تھا. پھر یہ سجدہ کب تک رہا؟ یہ خاص حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، لیکن قرآن پاک کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ سجدہ بہت بعد تک بھی تعظیماً لوگ ایک دوسرے کو کرتے رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آپ دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور انہوں نے بھائیوں نے سجدہ کیا. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی تعظیمی سجدے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. پھر اس کے بعد بھی یہ ہے، مثلا
یہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شام سے، اس موقع پہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ یمن سے آئے ہیں، اور یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تمام عظمت کے باوجود غلطی ہے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن تشریف لے گئے تھے تو پھر تو وہ واپس آئے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ صاف احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رخصت کیا تھا اور وہ جا رہے تھے تو ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑ کر یمن کی حکمرانی کے لیے جائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس کیفیت کا ادراک فرما لیا تو آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ لعلک مررت بقبری وبمسجدی ھذا، معاذ اب جب تم آؤ گے تو میری قبر پہ آؤ گے اور اس میری مسجد پہ کے پاس آؤ گے، میں نہیں ہوں گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے محاورے میں کہیں پاؤں سے زمین نکل گئی کہ جب وہ اب آئیں گے یمن سے واپس تو یہ ہستی نہیں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی وہ تو سب جانتے ہیں، اور وہ اس شدت سے کی وجہ سے رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کو بھی دیکھنا نہیں ہوگا، تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا تاکہ آپ کے آنسوں کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان نہ ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ معاذ میرے قریب سب سے زیادہ بس وہ لوگ ہوں گے جو متقی تھے، پاک لوگ تھے، وہ جس زمانے میں بھی آئیں اور دنیا کی جس خطے میں بھی پیدا ہوں گے سب سے قریب تو وہی رہیں گے۔ تو یہ تصریح ہے اس کی۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں یمن سے واپس تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ہی حاضری دی اور وہ رو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پکڑ لیا، گلے ملے اور پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہی کہا تھا انہوں نے کہ میری قبر پہ آؤ گے اور میری مسجد میں، اور یہی بات سامنے آئی، اور میں اس وقت بہت گمنام تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مومن وہی اچھا ہے جو گمنام ہو، جس کو زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں، اور اب عمر میں بہت مشہور ہو گیا ہوں، اب لوگ مجھے جاننے لگ گئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا اور اس بات کی طرف کہ اس ہستی نے مجھ سے تو یہ فرمایا تھا کہ متقی لوگ میرے قریب ہوں گے، تو میں جب گمنام تھا تو اس وقت زیادہ تقویٰ تھا، اب شہرت ہو گئی ہے تو وہ کیفیت نہیں رہی، لہذا کیا ہوگا؟ یہ گویا عاجزی کا، کسر نفسی کا اظہار تھا، اور حقیقت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کو یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب شام کے سفر سے واپس آئے تھے تو یہ قصہ اس وقت کا ہے، یمن سے تو وہ واپس ہی نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو جب شام سے وہ واپس حاضر ہوئے ہیں ایک سفر سے، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں ابن ماجہ وغیرہ میں کہ سجد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اگر یہ سجدہ عبادت کا ہوتا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ علیہ باللہ اسی وقت مرتد ہو جاتے۔ اس لیے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو سجدہ کیا گیا تھا یہ عبادت کا نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ تو جب ہو جب کوئی یہ سمجھے کہ میرے نفع اور نقصان کے مالک یہ ہیں اور میرے حالات کو، مشکلات کو، سب چیزوں کو یہ جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب امت میں اس تعظیم کے سجدے کو بھی حرام کہا گیا ہے، یہ آگے بات آ جائے گی ابھی انشاءاللہ، مگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ سجدہ ایسا نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس روایت پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو کیا تھا علیہ باللہ یہ گناہ تھا۔ اس بارے میں ایک اصول سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ اس تربیت کے عرصے میں جو کچھ بھی جس صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔
ہاں وہ لوگ جب بن گئے پھر جو بات ہوئی ہو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ چلیے وہ کیا بات تھی، مگر یہ سب تربیت کے دوران کی باتیں. بچہ ہے، ایک عمر ہوتی ہے 7 8 10 برس کی، بچوں کی اپنی عقل کے موافق، ان کی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اس وقت تک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرم اور حیا کے منافی ہیں، لیکن بچے کو کوئی بھی بلیم نہیں کرتا، بچے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تربیت کا دور ہے. وہی باتیں اگر وہ 15 برس کی عمر کے بعد کرے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیا بے حیائی ہے. پہلے کو کوئی نہیں کہتا، اس کی وجہ یہ کہ سب جانتے ہیں یہ تربیت ہے، بچے کی تعلیم ہے، اب یہ چیزیں سیکھ رہا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سیکھنے کی زمانے کی یہ باتیں ہیں، اس لیے کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آ کے سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جی کیا ہے ما ھذا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں شام سے حاضر ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے عیسائیوں کو یہ اپنے پادریوں کو اور اپنے مشائخ کو سجدے کرتے ہیں، اور میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے نہ کرو، اور اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ تو میں عورت کو یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غالباً اس زمانے تک سجدہ تعظیمی امتوں میں ہوتا تھا، لوگ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرما دیا، حرام قرار دیا. اور پھر اس امت میں یہ رہا ہے شروع سے کہ ایسا سجدہ تعظیم کے طور پر بھی کرنا حرام ہے، عبادت کا تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ شوہر کا حق زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ شوہر مطلق العنان ہو جائے اور وہ جو چاہے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ سلوک رکھے. مرد کی ایسی حکمرانی جس میں عورت کے لیے ذلت ہو اور عورت کے لیے مظلومیت ہو اور وہ ظلم برداشت کرے، شریعت نے اسے جائز قرار نہیں دیا. عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ اور تھا. بڑے بڑے لوگ جن کا بظاہر مذہب سے بڑا تعلق نظر آتا ہے، ان کی زندگیوں کا یہ پہلو قابل نفرت ہے کہ وہ خواتین کے معاملے میں حد سے زیادہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں. بڑی مظلومیت ہے ہمارے اس معاشرے میں سب کے لیے اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو روئی دن بہت آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے، کام کرتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کا اتنا خیال کرتے تھے کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ ہے عالم. کہاں اتباع سنت کے دعوے دار؟ کیوں نہیں ان احادیث کو دیکھتے اور ان پر غور کرتے؟ چاہیے کہ علم حاصل کریں اور سوچیں کہ شریعت میں صرف انہی احکامات پر عمل کرنا جو ظاہر میں دنیا میں نظر آتے ہیں صرف وہی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ اصل جو مقام سنت نے انسانوں کو عطا کیا ہے وہ ان کا کردار ہے اور ظلم سے اجتناب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کئی ایک حوالہ دیتے ہیں کہ جی مرد کا تو اتنا حق بنتا ہے کہ فرمایا تھا کہ اگر میں ہوتا تو عورت کو حکم دیتا وہ شوہر کو سونے سے پہلے سجدہ کیا کرے. یہ سونے سے پہلے کے الفاظ بھی بڑھا لیے. بھئی یہ بات تو متعدد روایات میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ تراویح کی نماز تم پر فرض کر دی جائے گی تو میں پھر آتا. نہیں تشریف لائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچا امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس کو فرض نہیں کروانا.
آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمہارے لیے مسواک منہ کا صاف کرنا فرض کر دیا جائے گا تو میں تمہیں حکم دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو. کیوں نہیں حکم دیا؟ اس لیے کہ امت پریشانی میں نہ پڑ جائے، اس پہ زیادہ بوجھ نہ آ جائے. یہی حال عورت کا بھی. انہیں تو سجدے کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ اس کی رعایت مطلوب ہے. تو ہم نے وہ جو مطلوب چیز تھی اس کی رعایت، اس کے ذوق پہ نظر کرنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، اسے تو بھلا دیا، اور ظاہر کے الفاظ کو صبح و شام اترتے چڑھتے بیٹھتے اٹھتے گھر سے نکلتے واپس آتے غصے میں اور خوشی میں ہر مقام پہ اس حدیث کا حوالہ دینا کہ آپ کو تو ہمیں سجدہ کرنا تھا، اب تو شکر کیجئے آپ پہ فرض نہیں ہوا. یہ بات ہے. اس لیے ایسی احادیث سے ناجائز فائدے نہیں اٹھانے چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ بالکل سجدہ نہیں، تعظیم کا بھی نہیں. اور اس پر تعظیمی سجدے کے جواز پر کس طرح عمل ہوتا رہا ہے اس امت میں، حالانکہ حرام تھا. حالانکہ یہ حرام تھا کہ صاحب روح المعانی اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہیں. 671 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ کا انصاری تھے یہ. ان کے آباء و اجداد انصار مدینہ میں سے تھے رضی اللہ عنہم. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سجدے منع کیے گئے تھے تعظیم کے لیے، ہمارے زمانے کے جاہل صوفیوں نے انہیں اپنا لیا ہے. اور جب ان کے ہاں سماع کی محفل ہوتی ہے قوالی کی، اور جب یہ اپنے مشائخ کے یہاں آتے ہیں اور اپنے مشائخ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے توبہ کریں، تو یہ اپنے مشائخ کو جاہل صوفی سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ایک ایسے بے وقوف کو بھی دیکھا، جاہل تھا، جو اپنے شیخ کے قدموں میں سجدہ کر رہا تھا پاؤں میں، اور اسے اتنی بھی خبر نہیں تھی کہ قبلہ کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے، سجدہ کدھر کرنا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے کتنا سخت لکھا ہے ایسے جاہل صوفیوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ضل سعیہم وخاب عملہم، ان لوگوں کی نیکیاں برباد ہوئیں اور ان کے اعمال تباہ ہوئے. یہ جو حد سے زیادہ اپنے مشائخ کی ذات میں فنا ہو جانا اور یہ سجدہ تعظیمی اور اس قسم کی چیزیں، یہ درست نہیں ہیں علیاذ باللہ. اور اب تک اس امت میں ایسے جاہل مل جائیں گے جو اپنے مشائخ کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور اگر وہ سجدہ کرے گا اس نیت سے کہ شیخ جو ہے صاحب قبر یہ میرے حالات کو جانتا ہے اور نفع اور نقصان اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے، تو وہ اس پر کفر کا فتویٰ ہو جائے گا اور بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اس لیے یہ تعظیمی سجدے جو ہیں یہ بھی اس امت میں منع کر دیے گئے. اور صاحب قرطبی رحمت اللہ تو اپنے زمانے کو روتے ہیں. ہمارے زمانے سے بالکل متصل پہلے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، خواجہ حسن نظامی دہلی کے تھے. انہوں نے چونکہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی سجادہ نشین تھے نا، حضرت کے ہاں رہتے تھے اور بڑے لکھاری تھے، بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھ ماری اسی موضوع پہ کہ سجدہ تعظیمی اس امت میں بھی جائز ہے. گمراہی کی بات ہے. اور یہ سجدہ تعظیمی فرض کر لیجئے ہوا تھا، اور انہی مفسرین کے قول کو ترجیح مل گئی جنہوں نے فرمایا کہ سجدہ ہی تھا. تو یہ تو اس کائنات کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد کی وقت ہے، اس کو اب موجودہ دور پہ کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت کے حکم اور تھے، اب کے حکم اور ہیں. اور یہ اس عالم کا واقعہ، عالم ارواح کا، اسے اس دنیا میں قیاس کرنا کیسے جائز ہے؟ متعدد چیزیں ایسی ہیں، متعدد احکامات ایسے ہیں جن کا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا بس. اس لیے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سجدہ تعظیمی کا حکم کیا ہے.
ہمارے دور میں کسی کو بھی اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. عبادت کا سجدہ تو کفر ہے ہی ہے، تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ. یہ جو عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اگر کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی، یہ حدیث متواتر ہے. اور خالصتاً ٹھیٹھ علمی بات کریں، 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس کے راوی ہیں. اس حدیث پر ایک مرتبہ دیکھنے کی ضرورت کسی وجہ سے پیش آ گئی تھی. 15 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ہمارے علم میں ہیں جو اس ایک حدیث کے راوی ہیں. اور سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اصول حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی حدیث کے راوی 10 سے زیادہ ہو جائیں تو 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ حدیث متواتر ہو جائے گی. یعنی متواتر حدیث کا مطلب یہ کہ اتنے راوی ہو جائیں کسی حدیث کے، کسی واقعے کے، کہ اس پر یہ نہ کہا جا سکے کہ جناب اتنے لوگوں نے جھوٹ پہ اجتماع کر لیا تھا، جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے. اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا ہی محال ہو. جیسے چاند نظر آ جائے اور 50 آدمی آ کر کہیں جی چاند نظر آ گیا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی اصلیت ہوگی. 100 آدمی آ جائیں، 200 آدمی آ جائیں، کہتے ہیں جی واقعہ ہو گیا ہے، تو یہ تو ممکن ہے کہ تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو، لیکن اصولی طور پر ایک تواتر اس سے ملتا ہے. تو حدیث متواتر ہے. اور یہ ان کا جواب علمی طور پر ہے جو سمجھتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث متواتر ہے یقیناً انشاءاللہ، اور ملائکہ کا یہ حکم اگر عام کر دیں فرشتوں کا کہ فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا تھا لہذا تعظیمی سجدہ جائز ہے، تو آپ دیکھیے حدیث کا ثبوت ظنی الثبوت جسے فقہا کہتے ہیں، گمان ہے اس کا. اور اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہے، اٹل ہے، فیصلہ کن ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں. تو جب حدیث ظن اور گمان کا نفع دے اور اس کی دلالت قطعی ہو اور اس کے مقابلے میں آیت قطعی ہے، قرآن سے قطعاً یہ ثابت شدہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ ہوا تھا. آگے اس کی تفصیلات میں جب اختلاف ہوا، جیسے کہ آج 4 قول آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں، تو اس سے ایک طرح کا گمان پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس متواتر حدیث نے اگر یہ حکم قرآن پاک سے فرض کر لیجئے ثابت بھی ہو جاتا ہے، تو اس متواتر حدیث نے قرآن کا یہ جو فرشتوں کے متعلق بات تھی اس کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا. کیونکہ حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دیکھو معاذ ایسے نہیں کرنا، یہ 10 سے یقیناً زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید خود قرآن سے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ میں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور لوگوں اللہ کی نشانیوں میں اس کے قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرنا سورج کو اور مت سجدہ کرنا چاند کو. دیکھا آپ نے اللہ تعالی نے منع کر دیا نا، اور فرمایا بس جدو للہ، سجدہ کرو اللہ کو، الذی خلقہن، اس اللہ کو جس کی ذات نے اس چاند اور سورج اور دن اور رات کو بنایا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ عبادت ہے اور اللہ نے سجدہ منع کر دیا ہے، کسی کو نہیں کرنا. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر لوگ غرور کریں، مغرورے ہو جائیں، اللہ کو سجدہ نہ کریں، کبر کی وجہ سے اپنے آپ کو جھکانے میں خدا کے سامنے ذلت محسوس کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق تیرے پروردگار کے پاس ہے، ملائکہ یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تو رات اور دن اس کو سجدے کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور تھکتے بھی نہیں ہیں سجدے کر کر کے. اللہ کے سامنے ایسے سجدے کرتے ہیں تھکتے بھی نہیں.
تو حدیث کی تائید قرآن سے بھی ہو گئی. تو جب قرآن سے تائید حدیث کی ہو گئی تو حدیث جس کا حکم قطعی طور پر ثابت ہے اس نے اگر ملائکہ کا سجدہ وہ فرض کر لیجئے وہ ساری چیزیں ثابت بھی ہو جاتی ہیں تو اس حدیث نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اور یہ ہے دلیل ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کا ذکر ابھی ہم کرتے ہیں. اس لیے سجدہ تعظیمی کا جواز اس امت میں بھی نہیں رہا. تعظیم پہ سجدہ کرنا بھی حرام. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مشکات میں بھی آئی ہے اور کتابوں میں بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. یہ سجدے ہی تو کرتے تھے ایسے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنی تفسیر میں صاف لکھا ہے کہ باحادیث متواترہ سجدہ تعظیم منع. متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ تعظیم کا سجدہ منع ہے. حافظ ابن حجر حیتمی مکی ابن حجر دو ہیں, ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں فتح الباری کے نام سے شرح لکھی ہے بخاری کی. کیا کہنے اس شخص کے علم کے. اور ایک ابن حجر ہیں بعد کے جو ہمایوں بادشاہ نے جنہیں خط لکھا تھا اس کے دور کے ہیں, انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ یہودیوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہوئی کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا تھا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام چیز ہے جو لوگوں نے کی. اور پھر شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے سجدہ تعظیم کی حمایت کی جیسے آخری دور میں بھی ہوئی نا ان کے بعد بھی. تو شاہ صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ دری تقریر سراسر غفلت از اجماع قطعی است بر تحریم سجدہ. امت کا قطعی طور پہ اجماع ہو گیا ہے اس بات پر کہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے کسی کو کرنا درست نہیں ہے, اور یہ جو تم لوگ کہتے ہو درست ہے تو یہ سراسر غفلت ہے. اور فقہا نے کفر تک کا فتویٰ اس پہ دیا ہے. فقہا کی عبارتیں ابھی آپ سے ذکر کر دیتے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں صاف ان چیزوں کی حرمت لکھی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں. فتاوی عالمگیری کے بالکل آخری جلد اگر آپ دیکھیں, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان فتاوا کو مرتب کرایا تھا اور انہوں نے صاف صاف بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر کے لیے جھکنا حرام ہے. تواضع. اور پھر کہتے ہیں کہ جس شخص نے بادشاہ کو سلام کرنے میں سجدہ کیا یا اس کے سامنے زمین پر کو بوسا دیا, جھک کے زمین کو چوم لیا, تو اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں. اور پھر کہتے ہیں فتویٰ اس پر ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے گناہگار قرار پائے گا, گناہگار ہو جائے گا. اور ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے سلطان کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا یا اس کی کوئی نیت ہی نہیں تھی ویسے ہی سجدہ کر لیا تو کہتے ہیں وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. اگر تعظیم کی وجہ سے ہے تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن اگر نیت ہی کوئی نہیں عادتاً دیکھا دیکھی. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں کی حکمرانی میں کسی شخص کو مسلمان کو کہا گیا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے, تو مشائخ کہتے تھے فقہا کہ سجدہ عبادت اگر وہ کروائیں تو افضل یہی ہے کہ مر جائے پر سجدہ نہ کرے, قتل ہو جائے پر سجدہ نہ کرے. اور اگر تعظیم کے سجدے کے لیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے حق میں پھر بہتر یہی ہے کہ سجدہ کرے. مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی جان چھڑائے اور اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کرے. اور عالمگیری نے اس کے بعد لکھا ہے
کہ جامع الصغیر میں ہے کہ بڑے لوگوں کے سامنے زمین چومنا حرام ہے. بڑے بڑے لوگ حکمران ان کے سامنے جاتے تھے نا پرانے زمانوں میں درباری، تو جا کے زمین چومتے تھے، اس کے عوض میں انہیں زمینیں ملتی تھیں، مربے ملتے تھے. ہمارا نہیں خیال کہ اس پورے ملک میں کسی انسان کو بھی مربے جو بے پناہ سینکڑوں کنال کے حساب سے زمینیں ملی ہیں کسی کے پاس جائز اور حلال طریقے سے آ گئی ہوں، اکثر بلکہ کل کے کل ایسے ہی مل جائیں گے جن کے پاس آج بھی ہزاروں لاکھوں کنال زمین ہے، اور انہوں نے یقیناً انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی تھی اور انگریزوں نے انعام اور صلے میں نوازا تھا. اسی لیے تو اس ملک میں کوئی شرعی نظام رائج نہیں ہونے دینا چاہتے کہ زمین چھینے گی. تو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے زمین چومتے تھے، جھکتے تھے. فقہا نے لکھا ہے یہ عالمگیری میں، وہ کہتے ہیں بڑے لوگوں کے سامنے زمین کو چومنا یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا اور جو اسے دیکھ کر اس پر راضی ہے سب گناہگار ہیں. علماء دین اور نیک لوگوں کے سامنے جھک کر زمین کو چومنا، وہ کہتے ہیں یہ جاہلوں کا فعل ہے اور اس پہ راضی ہونے والے یہ سب گناہگار ہیں. بادشاہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے جھکنا، اس کے مناظر کبھی آپ دیکھیے گا. عید پہ ملتے ہیں نا بہت سے، یا بادشاہ سلامت جب ظلم کرنے کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں ملک بیچنے، یا صدر مملکت ملک بیچ کے اندر تشریف لا رہے ہوتے ہیں ملک کے، تو کتنی لائن لگی ہوتی ہے وزراء کی عمرا کی، جھک جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی، اس لیے کہ مجوسی ایسے کرتے ہیں، مسلمان نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ سلام کہتے وقت جھکنا یہ بھی مکروہ ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھیے ملتے ہیں اپنے مشائخ سے، علماء سے، تو وہ رکوع کے قریب قریب جھک کے پھر سلام کرتے ہیں، اور وہ جو آگے پیر ہوتا ہے اس کی زبان بھی بند ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ رے حرام کام کرتے ہو، سیدھی طرح انسانوں کی طرح کھڑے ہو کے ملو. یہ جھکنا کیسا ہے؟ پھر عالمگیری میں لکھا ہے کہ کسی کی خدمت میں کھڑے ہونا اور جھکنا، یہ جھکنا وہ کہتے ہیں کہ یہ خدمت کے طور جائز قرار پاتا ہے، اور سجدہ تو صرف اللہ کے لیے. لیکن عالمگیری کے اس فتوے پر جو کچھ شامی نے لکھا ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. اور کسی دوسرے شخص کے احترام میں اس سے ہاتھ ملا کر پھر اپنے ہاتھ چوم لینا یہ بھی مکروہ ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں مصافحہ کرتے ہیں کسی عالم دین سے، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیتے ہیں. اسے بھی فقہا نے مکروہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، کیوں اپنی طرف سے کرتے ہو ایسی چیزیں. اور پھر جو ہاتھوں کو چومتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی عالم دین کا ہاتھ چوما یا بادشاہ عادل کا ہاتھ چوما تو یہ جائز ہے. وہ بادشاہ عادل جو عدل کرنے والے بادشاہ تھے وہ تو چلے گئے قبروں میں، اب تو ریفرینڈم والے ہوتے ہیں جھوٹ پہ مبنی، اور ہاتھ چومنے والے ان کے بھی بہت مل جاتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ کسی شخص نے دنیاوی فائدہ اٹھانے کی خاطر ہاتھ چومے تو یہ مکروہ ہے. اور صدر الشہید رحمت اللہ علیہ تو ہر حال میں کراہت کا فتویٰ دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہر طرح ناجائز ہے، ہاتھ چومنے ہی نہیں چاہیے بادشاہوں کے. اور پھر عالمگیری والے لکھتے ہیں فقہا رحمہم اللہ کہ زیادہ جاہل وہ لوگ ہیں جو کسی سے ملاقات کرنے پر عالم دین وغیرہ سے ملاقات کے بعد اپنے ہاتھ چومتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے اس بات پر کہ سب مکروہ کام کا ارتکاب کرتے ہیں. شامی نے جس پہ سارے حنفی فقہا فتویٰ دیتے ہیں کیا لکھا ہے آپ اندازہ کیجئے. سجدہ تعظیمی تو بہت دور کی بات ہے. شامی میں لکھا ہے کہ جاہلوں کا کام یہ ہے کہ وہ جب کسی عالم دین وغیرہ سے ملتے ہیں یا کسی سے بھی تو پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ وہ چومتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، کبیرہ گناہ ہے، فلا رخصت فیہ، اس میں کوئی گنجائش نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کوئی نہیں نا. اور اگر جس سے ہاتھ جا کر ملا رہے ہیں وہ عالم دین
یا صحیح معنی میں عادل حکمران نہیں ہے تو ان کے ہاتھ چومنے بھی مکروہ ہیں. اگر عالم دین ہے اس کے ہاتھ کوئی دین کی عزت کی وجہ سے چومتا ہے تو کہتے ہیں جائز. اور اسی طرح شامی میں یہ لکھا ہے، کتاب الحذر ہے، رد المختار رد المختار جو سامنے نسخہ ہے، یہ نویں جلد ہے اس کی. انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی بڑے آدمی کے سامنے جھک کر زمین کو چومتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اس پر جو راضی ہو وہ عالم دین یا بادشاہ، اور جو لوگ جھک کے زمین چوم رہے ہوں یہ سب کے سب گناہ گار ہو جائیں گے، اس لیے کہ بتوں کی عبادت میں ایسے کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ کفر ہے؟ اور اگر یہ عبادت اور ان کی تعظیم کی وجہ سے ہوگا تو یہ کفر ہے. دیکھا آپ نے، اس سجدہ تعظیمی کو انہوں نے کفر لکھا ہے. کہتے ہیں صدر الشہید رحمت اللہ علیہ البتہ فتویٰ دیتے تھے اور کہتے تھے کفر نہ کہا جائے اس لیے کہ وہ عزت کے طور پہ اس کی ایسے کرتا ہے. لیکن شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ تعظیم کے لیے بھی اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کفر ہے. پھر لکھا ہے اس کی شرح میں کہ ظہیریہ میں فتاوی میں ہے کہ سجدہ کرنا مطلقاً خواہ تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو خواہ عبادت کی نیت سے کافر ہو جائے گا. یہ اس کا حال ہے جب کوئی سامنے عالم دین ہے، جو کوئی عادل بادشاہ ہے. آپ اندازہ کیجئے جو سجدوں پہ سجدے قبروں پہ جا کر کرتے ہیں، پھر ان کا کیا ہونا چاہیے. پھر شامی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ زاہدی فتوے کی ایک کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے اتنا جھک جانا جیسے رکوع اور سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں یہ بھی حرام ہے. اور بادشاہ سے ملتے ہوئے اپنی کمر کو جھکانا وہ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، بعض نے کہا ہے کہ اللہ کے لیے تھا. پھر وہی ساری چیزیں نقل کرتے ہیں جو ہم نے آپ سے بھی عرض کی. اور پھر کہتے ہیں امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ کتاب اللہ کے کسی حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت حدیث یہ منسوخ کر سکتی. اور پھر شامی نے بہت عمدہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ التواضع لغیر اللہ حرام، اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے جھکنا جس میں اپنے نفس کی ذلت ہوتی ہے یہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. لنیل الدنیا، اس وقت جب کوئی آدمی دنیا کے مفادات حاصل کرنے کی غرض سے کسی کے سامنے جھکے. یہ منسٹر جو بادشاہوں کے سامنے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کے سامنے جھک جھک کے مل رہے ہوتے ہیں نا، یہ دنیا تھوڑا ہی حاصل کرتے ہیں. یہ تو اس لیے کرتے ہیں سارا کچھ کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے اس سے. ان کے فتوے کی کتابوں میں یہی لکھا ہے. لیکن صاحب یہ جھک کے ملنے کا جو گناہ کبیرہ ہے، چاہے یہ کفر ہی کیوں نہ ہو، انہیں اس سے کیا غرض ہے. جن کے ہاتھ افغانستان کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جن کے ہاتھ موجودہ عراق کے مسلمانوں کے حمایت نہ کرنے کے ظلم میں ملوث ہوں، ان لوگوں کو کیا پڑی ہے ان چیزوں کی. اور پھر شامی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کندھے اپنے شانے کسی کے لیے جھکائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو بحقی میں آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی امیر آدمی سے ملا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، خوشامد کرتے ہیں نا، اور دل میں اس کے یہ ہے کہ اس سے کچھ دنیا کا فائدہ اٹھائے گا، تو اس نے اپنا آدھے سے زیادہ دین برباد کر لیا اور 2/3 مروت جو انسانی اخلاقیات کی تھی اس کی ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ جو شخص بادشاہوں سے، بڑے لوگوں سے، امیروں سے، وزیروں اور کبیروں کے گھر جا جا کر ان سے ملتے ہیں اور ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کے دین کا 2/3 حصہ نکل جاتا ہے. اور شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو صاف فتویٰ دیا ہے
کہ سجدہ کرنا ہی کفر ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ یہ شمس الائمہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، محمد بن احمد نام تھا ان کا، کنیت ان کی ابو بکر تھی، بڑے اعلیٰ درجے کے فقہاء میں سے تھے، عبدالعزیز حلوانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کے اپنے شاگردوں میں حسیری جیسے لوگ ہیں، بیکندی جیسے لوگ ہیں، اور صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ، ہدایہ جو حنفی فقہ کی بڑی معتبر مستند کتاب ہے، ان کے مصنف رحمت اللہ علیہ کے جو نانا تھے، وہ ان کے صاحب ہدایہ کے نانا رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد تھے، اور زندی ان کے شاگرد تھے۔ اور ابن کمال پاشا نے جہاں مجتہدین کی فہرست گنوائی ہے، انہوں نے امام ابو جعفر طحاوی، ابو الحسن کرخی، فخر الاسلام بزدوی اور بالکل اس رتبے کے آدمیوں میں انہیں گنا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کرخی رحمت اللہ علیہ فقہ میں کسی طرح امام ابو یوسف سے کم نہیں تھے رحمت اللہ علیہ سے، سوائے اس کے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی ہو گئے اور ان پر زہد اور تقوی کا رنگ غالب آ گیا کرخی رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے براہ راست وہ لوگ شاگرد تھے اور اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، اور یہ بھی ان کے ہم پلہ آدمی تھے، ماوراء النہر کے بڑے بڑے بہت بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ اوزجن میں رہے ہیں، قید میں ڈال دیا تھا حکومت نے، سچ بولتے تھے نا بیچارے، اس لیے خاقان جو اس وقت کا تھا اس کے سامنے انہوں نے سچا جملہ کچھ کہہ دیا تھا، اس نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یہ کنویں میں اندر سے بیٹھ کے بولتے رہتے تھے، ان کے شاگرد منڈیر پہ بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کی شرح ایسے بھی لکھوائی ہے۔ اور اوزجن جو ہے یہ جہاں کا بابر بادشاہ تھا نا، فرغانہ کا، ماوراء النہر میں، اس کے قریب ہی ایک جگہ، بہت بڑی بڑی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ 483 ہجری میں ان کا انتقال ہوا رحمہ اللہ۔ سرخسی نے مبسوط میں بالکل بات صاف کر دی، اور انہوں نے کتاب الاکراہ میں 24ویں جلد ہے، اس میں صاف صاف وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان السجود لغیر اللہ تعالی علی وجہ التعظیم کفر، کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی غیر کو تعظیم کا سجدہ کرنا کفر ہے۔ تو یہ ہے سجدہ تعظیمی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کا جو بھی معاملہ تھا وہ تو آئندہ انشاءاللہ اس کی بحث عرض کریں گے، مگر اس امت میں یہ حرام ہے، حتیٰ کہ کفر تک پہ فقہا نے فتویٰ دیا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے ان جاہلوں کو جو اپنے مشائخ کی قبروں پر سجدہ جا جا کے کرتے ہیں اور کوئی انہیں روکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا کام، بظاہر وہ لوگ اپنی نیت درجے میں چھوٹا کام کرتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ کفر ہے، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کے مطابق سجدہ چاہے وہ تعظیم کا مان لیا جائے، عبادت کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تعظیم کے لیے وہ کب سے کب تک تھا یہ ہم نے عرض کر دیا۔ اس امت میں پھر بھی وہ حرام ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بقیہ انشاءاللہ تفسیر اس آیت کریمہ کی آئندہ ہفتے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔